بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ سے میرے پاس میسج آیا ایک ویور کا کہ یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں جو یہ وائرس ہے یہ اپنے کارستانی دکھا رہا ہے۔ امریکہ میں جو اس نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، باقی کوئی دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو بچا ہوا ہو۔ تو سویڈن میں ایسا کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے لاک ڈاؤن تک نہیں ہوا؟ کیا وہ اس وبا سے بچا ہوا ہے یا وہ اس وبا کا ذمہ دار ہے یا تمام چیزیں؟ کیونکہ یہ بات سویڈن پہ آ سکتی ہے، اس لیے مجھے اس کا جواب بھی تفصیل سے دینا ہوگا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہاں پر اس ٹائم صورتحال ہے کیا، اور کیا وہاں پر کوئی مریض نہیں ہے یا وہ کس طرح سنبھال رہے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے بعد یورپ میں مجموعی طور پر اس شدید جو وبا ہے اس سے متاثر لوگوں کا معاملہ موجود ہے۔ اب اٹلی ہے، اسپین ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، بیلجیم ہے، وہاں پر طویل ترین جو لاک ڈاؤن ہیں وہ جاری ہیں، لیکن پھر بھی قابو نہیں پایا جا سکا وہاں پر بھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب دنیا بھر میں ہر ملک لاک ڈاؤن کی حکمت عملی اپنانے پر مجبور ہے، وہیں پر سویڈن یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جو بغیر لاک ڈاؤن کے چل رہا ہے، وہاں پر لاک ڈاؤن نہیں ہوا، اور جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیل سکتی ہے وہاں پر ہم کو نظر نہیں آتی۔ سویڈن میں اب تک تقریباً 12,000 افراد جو ہیں وہ اس وائرس میں ان کی تصدیق ہوئی ہے، اور تقریباً 1200 افراد وہاں پر موت کی وادی میں جا چکے ہیں، یعنی کہ مطلب یہ ہو کہ برالزمہ تو نہیں ہے، 1200 افراد، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر آپ اس کو پاکستان سے کمپیئر کریں گے تو یہاں پر اب تک ٹوٹل 100 افراد لقمہ اجل بنے ہیں، اور اس وقت سویڈن میں 1200 لوگ افراد جو ہے وہ اس کا حصہ بنے ہیں۔ متاثرہ افراد میں 9,000 سے زائد کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، جبکہ مرنے والوں میں سے 80% کی عمریں 60 سال سے 90 سال کے درمیان تھیں۔ مرنے والوں کی اکثریت پہلے سے ہی مختلف بیماریوں کا شکار تھی۔ سویڈن کے ہمسایہ ممالک ناروے اور ڈنمارک، یہ اسکینڈینیوی میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، ناروے اور ڈنمارک کے مقابلے میں شرح اموات زیادہ ہونے کے باوجود سویڈن نے نہ تو اپنی سرحدیں بند کی ہیں اور نہ ہی اس ملک میں اس نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ صرف ایک کام کیا ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں اور جو کالجز ہیں وہ اس نے سرگرمیاں جو ہے وہ معطل کر دی ہیں۔ ایک روزمرہ کی خریداری معمول کے مطابق جاری ہے، بارز، ریسٹورنٹس اور ہوٹلز بھی کھلے ہوئے ہیں، سرکاری دفاتر میں نارمل کام چل رہا ہے، حکام کی جانب سے کسی بھی ایونٹ کے لیے 50 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد ہے، شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے منع کیا ہے، اور جو سیلف کیئر ہے اس کی پوری ہدایت جاری کی ہوئی ہے جس پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ سماجی فاصلہ کہیے، سوشل ڈسٹنس کہیے، اس کے حوالے سے سٹورز، مارکیٹس، دفاتر، بس اسٹیشن، غرض کے ہر جگہ پر انہوں نے بورڈ لگا دیے ہیں۔ یہ سویڈن وہ لوگ ہیں جو اگر کوئی ہدایت دیکھ لیں تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں، مطلب یہ ہمارا والا حال نہیں ہے، وہاں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ملک میں کہیں بھی ہنگامی صورتحال نہیں ہے، اور عام لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں، ان میں کسی قسم کی بے چینی نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن سے انکار کی پالیسی پر سویڈش حکومت کو ملک کے اندر اور باہر دونوں طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی اس اقدام کو عوامی اکثریت کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم اسٹیفن لوفن کی مقبولیت چند ہفتوں میں 25% سے بڑھ کر 50% ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وائرس کے شدید خطرات کے باوجود سویڈن میں باقاعدہ لاک ڈاؤن کیوں نہیں کیا جا رہا، اور حکومت اور عام شہری اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے سویڈش کے سماجی نظام کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم وہ سمجھ گئے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اور ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم سیکھ گئے تو ہماری بھی پوزیشن وہ ہو سکتی ہے۔ سویڈن کی جو کل آبادی ہے وہ 1.5 کروڑ ہے،
اور اس کا جو 1/4 حصہ ہے وہ دارالحکومت ان کا ہے اسٹاک ہوم، اس میں رہتی ہے یا اس کے آس پاس رہتی ہے۔ 22% آبادی جو ہے وہ 65 سال سے زائد عمر افراد کی ہے، جو اکثریت ان میں جو ہے وہ اولڈ ہومز میں رہتی ہے، اور یہی اصل وہ جگہ ہے یا گڑھ ہے جہاں پر یہ وبا آئی ہے۔ سویڈن کی 22% آبادی سنگل ہولڈ ہاؤس میں رہتی ہے، یعنی کہ تنہائی رہنا کو وہ پسند کرتے ہیں، میل جول کم کرتے ہیں۔ جو آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی زیادہ تر آن لائن کام کرنا پسند کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ گھروں کے اندر بھی رہنا پسند کرتے ہیں۔ دفاتر یا فیلڈ میں کام کرنے والے تمام اسی طرح چل رہے ہیں۔ جو سویڈن کی پبلک ہیلتھ ایجنسی ہے، ان کے جو متعلقہ تمام امور ہیں وہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ ہیلتھ ایجنسی کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر عوام کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جاتا ہے، ٹی وی کے ذریعے آگاہ کرتے ہیں، نیوز پیپر کے ذریعے آگاہ کرتے ہیں، اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے بھی اعتماد میں ان کو لیتے ہیں۔ جو ہیلتھ اتھارٹیز کی جانب سے جو وائرس ہے اس کی جو نپٹنے کے لیے جو پیش کی انتظامات ہیں اس کا پورا انتظام ہے۔ عام لوگوں کے لیے انتہائی ایمرجنسی کے علاوہ ہسپتال آنے سے منع کیا گیا ہے کہ بلا وجہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوں گے، بلا وجہ یہاں پر ریسٹ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب ہیلتھ اسٹاف کی ممکنہ کمی تھی تو اس کا حل کیا نکالا گیا؟ اس کا حل نکالا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اسکینڈینیوین ایئر لائن ہے، جو سویڈش ایئر لائن بیس کرتی ہے، اس کا تمام عملہ فارغ ہو گیا ہے۔ ان تمام لوگوں کو اور جو سویڈش آرمی ہے ان کو شامل کر دیا گیا ہے ایمرجنسی فیلڈ کے لیے، اور جتنے بھی نئے ہاسپٹل قائم ہوئے ہیں اس میں یا تو ایئر لائن اسٹاف موجود ہے جو ٹرینڈ اسٹاف ہے میڈیکل کا، یا پھر آپ کی جو وہاں کی سویڈش کی جو آرمی ہے وہ ہے۔ سویڈن میں مقامی حکومتوں کا جری نظام موجود ہے۔ ہر شہر یا بلدیہ کو وہ کہتے ہیں کیمیون، اور یہ کیمیون جو ہے اس کا ایک پورا سسٹم موجود ہے جس کی بدولت شہریوں میں جو وبا ہے اس کا خوف نہیں ہے۔ کمزور مخلوط حکومت ہونے کے باوجود جو اپوزیشن ہے اور میڈیا ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن جیسے اقدامات کے خلاف حکومتی پالیسی کے حامی نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سویڈن میں عوام کا جو حکومت اور صحت سے متعلق جو اداروں پر اعتماد ہے وہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا وبا کے دنوں میں جو حکام ہیں ان سے دی گئی اطلاعات پر مکمل بھروسہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر جو بھی وہ بتا رہے ہیں ان کو کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، تو جو سویڈن کی حکومت، جو سویڈن کے لوگ ہیں وہ اس کو من فالو کرتے ہیں۔ جتنی بھی ڈسٹینسنگ ہے اس کا احترام وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جو لفظ گورنمنٹ کے منہ سے نکل گیا یا کمیون کا جو سسٹم ہے اس میں نکل گیا اس کو وہ من مانتے ہیں۔ ایک تو ان کا نظام زندگی ایسا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ لوگ تنہائی یا آن لائن سسٹم میں کام کرنا پسند کرتے ہیں، ڈسٹینسنگ پہلے ہی رکھتے ہیں وہ لوگ، یعنی کہ ان میں اپنا ذاتی بہت زیادہ شعور ہے۔ تو اس سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی، یعنی کہ ہم لوگوں سے مراد جو ہماری حکومت ہے، جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمیں غمگین باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، بجائے یہ کرنے کے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو شعور دیں کہ کس طریقے سے ہم کو کرنا ہے۔ یعنی کہ آج آپ کا ملک جو ہے وہ 100 لوگ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور آپ اپنی دماغی حالات بھی دیکھ لیجئے اور سویڈن کی بھی حالات دیکھ لیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیں سویڈن کے حالات اور واقعات سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور جن لوگوں نے سوال کیا تھا کہ سویڈن میں کیوں نہیں ہے وبا ہے یا وبا بھی نہیں ہے، تو وہاں پر میں نے آپ کو میرے خیال ہے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے، آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ حافظ۔